السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام و خاص میں ایک درود شریف بہت ہی زیادہ مشہور ہے جس کا نام ہے درود تنجینا۔ یہ درود شریف کیا ہے، اس کی کلمات کیا ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے کلمات کہیں شرکیہ یا کفریہ تو نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے کہ درود تنجینا کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا عوام میں ایسے ہی مشہور ہے، اس کو پڑھنا جائز ہے یا گناہ ہے، اور اس کو پڑھنے کے فائدے یا نقصان کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے بات کرتے ہیں اس درود شریف کے کلمات کی کہ اس کے کلمات کیا ہیں۔ تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس درود کے کلمات ہیں: اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات۔ یہ اس درود شریف کے کلمات ہیں۔ درود تنجینا اتنا مشہور ہے کہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے درود تنجینا تو وہ آپ کو گوگل پر نظر آ جائے گا، بہت سارے درود شریف آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو یہ کلمات ہیں جو گوگل پر ان کلمات کو دکھائے سرچ کرنے پر میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور دکھائے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ تو اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں، کیا اس کی کلمات شرکیہ و کفریہ ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، یا اس کی فضیلت جو بتائی جاتی ہے کیا وہ صحیح ہے، یا اس کے تعلق سے جو واقعہ بتایا جاتا ہے وہ صحیح ہے نہیں۔ اس کے تعلق سے واقعہ کیا مشہور ہے؟ اس کے تعلق سے واقعہ یہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں ایک طوفان آیا اور اس طوفان میں وہ کشتی پھنس گئی، اور وہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جس میں اگر کوئی پھنس جائے تو بچتا نہیں ہے، ایک واقعہ مشہور ہے۔ تو اس کشتی میں ایک بزرگ تھے، وہ سوئے ہیں، تو ان کو خواب میں نبی کریم یعنی اس وقت اس کشتی میں سوئے ہوئے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکت سے نجات دے دیں گے۔ ان کی اچانک آنکھ کھلتی ہے اور وہ کشتی والوں کو حکم کرتے ہیں کہ یہ درود شریف پڑھو۔ وہ 300 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھتے ہیں، اور جب اس کو 300 مرتبہ ہی پڑھ پاتے ہیں کہ وہ طوفان جو تھا، جو کبھی اگر آتا تو تھمتا نہ تھا اور لوگ اس میں ہلاک و برباد ہو جاتے تھے، اس کو پڑھنے سے اس کو پڑھنے کی برکت سے وہ طوفان تھم جاتا ہے اور لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے تعلق سے ایک واقعہ ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر اس کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کے پڑھنے کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے، اگر کوئی اس کو 1000 مرتبہ اپنی کسی حاجت میں یا کسی پریشانی میں پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے، اور اس کی جو حاجت ہوگی اس کو پورا فرما دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے: اے پروردگار، آپ درود نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود جس کی برکت سے آپ ہمیں ہر مصیبت اور آفت سے نجات عطا فرمائیں، اور اس کے ذریعے آپ ہماری تمام حاجات پوری کر دیں اور ہمیں تمام گناہوں سے پاک کریں، اور اپنے یہاں ہمیں اعلیٰ درجات تک بلندی عطا کریں، اور تمام خیروں کی انتہا تک ہمیں پہنچائیں، زندگی میں بھی اور موت کے بعد تک بھی۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے ترجمے میں بھی کوئی شرکیہ یا کفریہ جملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اسے نہیں پڑھنا چاہیے، تو اسے درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے اس کی جو فضیلت ہے، یا کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، یا یہ کہ اس کے متعلق جو واقعہ بیان کیا گیا کیا یہ واقعہ سچ ہے یا یوں ہی ایسے ہی کہا گیا۔ تو اس کے بارے میں ایک چیز سمجھیں آپ، اس کے تعلق سے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ بالکل درست ہے، سچا واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی شرکیہ کفریہ جملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو پڑھنے سے روکا جاتا، تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اس کی جو فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایسا کرنے پر یعنی 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیں گے اور حاجت کو پورا کریں گے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن آخر میں آپ ایک بات سمجھیں، یہ درود شریف حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کسی کو بتایا ہوا نہیں ہے۔ یہ درود شریف جو واقعہ میں نے بیان کیا، اس واقعے میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا ہے، اور جو کلمات ایسے ہیں کہ شرکیہ کفریہ نہیں ہے، تو لہذا یہ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ اب رہی اس کی فضیلت کی بات کہ اس کو پڑھنے پر یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو یہ علماء کے مجربات میں سے انہوں نے اس کو آزمایا اور ان کو الگ الگ جگہ پر فائدہ ہوا ہے۔ تو کسی نے کچھ تعداد بیان کر دی ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اگر کوئی اور کچھ اور تعداد بیان کرتا ہے کہ 700 مرتبہ یا 2000 مرتبہ یا کسی حاجت کے لیے کسی اور طریقے پر، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے، یہ بس علماء کے مجربات میں سے ہے، آپ اس کو مجرب سمجھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں جیسے ہم آپ کو کوئی کام بتاتے ہیں کہ آپ مثلا بزنس کر رہے ہو، اس طریقے سے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں لاس ہو رہا ہے، آپ نے کسی ایکسپرٹ سے رائے لی، اس نے کہا اس کو اس طریقے سے کر لو تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نقصان
परेशान हो, तो ये दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियों को दूर कर दे। और अगर ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने दुरूद शरीफ पढ़ा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये उलमा के मुजर्रबात में से है, काम कर भी सकता है, काम हो जाए, अल्लाह ताला इसकी बरकत से कर दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से काम ना हो तो फिर इसके हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल इसके बारे में 2 बातें क्लियर हैं। एक तो ये कि इसको पढ़ना नाजायज़ और गुनाह नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि ये हदीस से साबित नहीं है, आप पढ़ना चाहे पढ़ें, ना पढ़ना चाहे ना पढ़ें। ऐसा नहीं है जो और दुरूद शरीफ लोगों ने घर रखे हैं कि उनमें कुफ्रिया और शिरकिया कलिमात होते हैं जिनका पढ़ना गुनाह होता है, उनकी कोई फ़ज़ीलत किसी भी तरह की कोई साबित नहीं होती है, उनकी कोई असल कहीं से भी नहीं पाई जा रही होती है, तो वो सारे मनगढ़ंत और बेबुनियाद होती हैं जिनका पढ़ना गुनाह होता है। ये ऐसा नहीं है, इसको पढ़ना जायज़ है, जिसका दिल करे पढ़े, पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह की बात नहीं है। और बाकी ये बात क्लियर है कि ये हदीस शरीफ से साबित नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको दुरूद तुंजीना के ताल्लुक से समझ आ गई होगी। तो जिसका दिल करे वो पढ़ना चाहे इन कलिमात में तो पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर गूगल पर दुरूद तुंजीना के नाम से कुछ और जो है लोगों ने अपलोड कर रखा है तो फिर मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, फिर उसके कलिमात चेक करने के बाद बताया जाएगा कि वो पढ़ने लायक है भी या नहीं। तो बहरहाल जिसका दिल करे वो पढ़े और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम हाजात और परेशानियों को यानी हाजात को पूरा फरमाएंगे और परेशानियों को दूर फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।